This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، وہ آئینہ تراش کے دنیا دکھائی دے۔ ناظرین، الیکشن کا اعلان ہوتے ہی سیاسی و انتخابی گہما گہمی عروج پر ہے۔ تمام حلقوں میں بہت سارے امیدوار اپنی اپنی کمپین چلا رہے ہیں اور زور و شور کے ساتھ مارکہ آرائی ہو رہی ہے۔ اسی لیے مکس نیوز نے انتخابی گہما گہمی کے عنوان سے ایک خاص پروگرام مرتب کیا جو اس الیکشن کے دورانیے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اور بہت سارے جو امیدواران ہیں اور ان کے سپورٹرز ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں اس انتخابی گہما گہمی کے پروگرام میں آپ سے ملواتے رہیں گے۔ آج معروف سیاسی و سماجی شخصیت، صدر پاکستان مسلم راجپوت فیڈریشن جنوبی پنجاب، مرکزی چیئرمین تحریک صوبہ ملتان جناب راؤ عبدالقیوم شاہین، جنہیں حقیقتاً کنگ میکر بھی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور میں انہیں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ راؤ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام انتخابی گہما گہمی میں تشریف لائے۔ آپ کا میکس نیوز کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، تو میں بھی اپنا آغاز ایک شعر سے کرتا ہوں۔ میرا مقصد نہیں معروف و نمایاں ہونا، میرا مقصد نہیں معروف و نمایاں ہونا، میری فطرت کا تقاضا ہے مسلمان ہونا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، مکس کا بھی، بھائی اکمل وینس کا بھی، اور آپ کی پوری ٹیم کا بھی کہ آپ نے یہ بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے۔ میں آپ کو اس میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، جناب راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب ہم وقت ایک متحرک شخصیت ہیں۔ اس سے پہلے کہ اور بہت سارے سوالات جو میرے ذہن میں ہیں وہ ان تک پہنچاؤں اور ان سے ان کے جوابات حاصل کروں، تو میں چاہوں گا کہ پہلے جو راؤ صاحب کا خاندانی پس منظر ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی آگاہی آپ تک پہنچاؤں۔ تو راؤ صاحب اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ راجہ صاحب، ہماری جو فیملی انڈیا سے ضلع حصار سے ہجرت کر کے پاکستان آئی تھی، اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ پہلے لودھرا میں انہوں نے کچھ دن قیام کیا، اس کے بعد برادری کی محبت میں ایک گاؤں موزہ ترگڑ، وہاں کے سارے آباد ہو گئے۔ ہمارا جو بیسکلی گاؤں وہ چانگ تھا، اچھا، تحصیل ہانسی، ضلع حصار۔ تو ہماری پوری برادری تقریباً کوئی 4-5 ہزار گھر جو تھے وہ ادھر ترگڑ میں ہی رہائش پذیر ہیں، اور 1947 سے لے کے آج تک ادھر آباد ہے۔ ہمارا رقبہ شقبہ ادھری ہے، اور میں چونکہ ملتان شفٹ ہو گیا ہوں، لیکن ہمارا جو زرعی رقبہ ہے ادھری ہے، کاشت وغیرہ وہیں ہوتی ہے، اور باقی میری پوری فیملی ادھری ہوتی ہے۔ میرے بڑے بھائی جی جو مجھ سے بڑے تھے وہ یونین کونسل ترگڑ کے چیئرمین رہے ہیں، اچھا، اور جو ان سے بڑے تھے وہ بھی چیئرمین رہے ماشاءاللہ، اور جو میرے کزن چودھری نثار احمد آڑتی وہ ممبر ضلع کونسل کے ہمیشہ امیدوار رہے ہیں، 10-20 ووٹوں سے ہارتے بھی رہے ہیں۔ تو سیاسی طور پہ شروع سے ہی بھائی کی وجہ سے ہم سیاست میں انوالو ہیں۔ بہت اچھا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ نہیں کیا اور اپنے صاحبزادے کو 2 صوبائی حلقوں سے متعارف کرانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں جو ہماری تنظیم تھی تحریک صوبہ ملتان، جو ہم ملتان میں ساؤتھ میں جو کام کر رہے تھے، ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنا صوبہ حاصل کریں، اس علاقے میں جو لسانیت سے پاک ہو، وہ صوبہ انتظامی بنیادوں پر ہو۔ لیکن جب ہم نے دیکھا ہماری ہزارہا کوششوں کے باوجود بھی ہماری جو آواز تھی وہ میڈیا تک یا ادھر حلقے تک ہی رہی، ایوان بالا میں نہیں پہنچی، تو ہم نے محسوس کیا کہ ایوان بالا میں بھی ہماری نمائندگی ہونی چاہیے۔
چونکہ میں زیادہ تر انوالو 1985 سے ہوا ہوں، اس وقت کے جو ہمارے امیدوار تھے شاہ محمود قریشی صاحب، مخدوم سجاد حسین قریشی کے بیٹے، ان سے ہمارا تعلق رہا، ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور وہ بھاری اکثریت سے ایم پی جیتے، یعنی اس حلقے میں جس کو بھی ہم نے سپورٹ کیا وہ بھاری اکثریت سے جیتا۔ اس کے علاوہ رائے منصب کو روشناس کرایا اور جتنے بھی دوستوں کو کہا جن کی سپورٹ ہم نے کی وہی جیتا۔ تو اب ہمارے گروپ نے، ہمارے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ راؤ صاحب جب آپ اور لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی ورک بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ آپ ایسے بندے کو الیکشن لڑائیں جو ہمارے تحریک صوبہ ملتان کے لیے بھی کام آئے، اس خطے کے لیے بھی کام آئے۔ تو میرا بیٹا چونکہ ماشاءاللہ انجینئر بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، ان سے میں نے کہا بیٹا آپ اس قوم کے لیے بھی کام کریں، آپ الیکشن لڑیں، آپ نوجوان ہیں، نوجوان کی عادت ہے، لکھے پڑھے بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے ہر مارکا جیتا ہے پہلے بھی، بے شک وہ ڈی ایچ اے کا الیکشن ہو، آج بھی وہ ڈی ایچ اے کے ماشاءاللہ اس کے سپورٹس کے بھی چیمپئن ہیں اور ڈی ایچ اے کے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے گروپ کو ہرایا۔ تو اب ہمارا پروگرام یہ تمام دوستوں کا، کیونکہ ہمارے جو ورکر ہیں صوبہ ملتان کے وہ تقریباً 1000 لوگوں پر مشتمل ہیں۔ اچھا، تو ان سب کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ راؤ صاحب آپ نہ لڑیں، چلو آپ نہیں لڑنا چاہتے لیکن بیٹے کو الیکشن ضرور لڑائیں۔ جو کہ ہمارا یہاں میں راؤ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ جناب راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب کے صاحبزادے انجینئر محمد عبداللہ قیوم راؤ، جو پہلے ہی سماجی اور کاروباری حلقے میں ماشاءاللہ خاصے ویل نون ہیں، اور انہیں پی پی 221 اور 222 وہاں سے ماشاءاللہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور این اے 152 جو ہے وہ اس کی بڑی سیٹ ہے، اور این اے 152 سے اب تک جناب ابراہیم خان صاحب، نواب لیاقت علی خان، اسد مرتضیٰ گیلانی، جناب شاہ محمود قریشی، اور اس کے علاوہ جناب سید یوسف صاحب گیلانی بھی اس حلقے سے الیکشن لڑ چکے اور انہوں نے 80,000 ووٹ حاصل کیے تھے، وہ ہار گئے، لیکن اتنی بڑی بڑی مقتدر شخصیات جو ہیں وہ این اے 152 سے الیکشن لڑ چکی ہیں۔ اور جو بات راؤ صاحب نے بتائی کہ دونوں صوبائی سیٹوں پر اور مرکزی سیٹ پر جسے یہ اور ان کی برادری سپورٹ کرتی ہے اور وہی ہمیشہ وہاں ونر قرار پاتا ہے، تو جو بات میں نے پہلے ہی کہی کہ راؤ صاحب کنگ میکر ہیں، تو اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے۔ راؤ صاحب ذرا اگلی بات یہ ہے کہ صاحبزادے کو آپ نے سیاست میں لانے کا فیصلہ کیا برادری اور دوستوں کی مشاورت سے، تو اس میں ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے صاحبزادے دوسرے صوبائی امیدواروں سے کیسے مختلف لوگوں کو محسوس ہوں گے؟ رضا صاحب، ہم چونکہ شروع سے ہی الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں، دوستوں کی ہیلپ بھی کرتے رہے ہیں، جو ہم سوچتے تھے، جو لوگ وہاں کے جو ہماری عوام ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے حلقے کے لوگ ہیں، جو ان سے توقع رکھتے تھے الیکشن کے دنوں میں، تو وہ بڑے نعرے بازی، تمام باتوں کا ماننا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن بڑھنے کے بعد انہوں نے وہ نتیجہ نہیں دیا جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ جانتے بھی ہیں، آپ کا حلقہ بھی ہے، ہمارا ایک وہ جو روڈ کے اوپر ایک جگہ ہے بستی ملوک، بستی ملوک بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن آج تک اس کا پانی کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکا۔ 1985 میں ہمارے ایم پی شاہ محمود قریشی بنے تھے، اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ سیوریج کا نظام جو دیا تھا آج تک بھی وہی ہے، جب اس کی آبادی بڑھ گئی ہے، آپ جائیں تو آپ کو پانی ملتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ہمارا وہاں گھر ہے، ہمارے علاقے کے لوگ ہیں اور بڑے میٹھے اچھے لوگ ہیں، تو میں نے کہا ان کی خدمت کے لیے ایک بندے کو آگے آنا چاہیے، اور میرا انشاءاللہ یہ ان سے میرا بیٹے صاحب پرزور مطالبہ ہوگا کہ اس عوام کو وہ تمام چیزیں، تمام سہولتیں ملیں جو ان کو اب نہیں مل رہی۔ ابھی تک بھی وہاں بچیوں کا صرف مڈل سکول ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہائی ہو جائے، بستی ملوک کو سب تحصیل کا درجہ دیا جائے، قصبہ مڑد ہماری بڑی بستی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم سب تحصیل بنائیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہم جو کہیں گے وہ کریں گے اور اس سے کرائیں گے، یعنی تعلیم، صحت اور جو وہاں کے جو بنیادی عوامی چیزیں مسائل مسائل ہیں ان کو ہر طریقے سے حل کیا جائے، حل کیا جائے گا۔ جو عرصہ دراز سے نہیں ہو رہے، سیاستدان سبز باغ دکھاتے رہے، صرف وعدہ کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ اچھا ناظرین، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر حلقے میں یہی سلسلہ چلتا ہے، آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جیتنے کے بعد دوبارہ ملاقات بھی نہیں ہوتی، لیکن راؤ صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور بہت ساری جو سماجی معاملات ہیں اس میں ان سے چونکہ شب و روز واسطہ رہتا ہے، تو ماشاءاللہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جناب راؤ عبدالقیوم شاہین اپنے صاحبزادے انجینئر محمد عبداللہ قیوم راؤ کے ساتھ جس انداز سے کمپین چلا رہے ہیں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی، اور وہ اپنے علاقے کی خدمت کا جو عزم لے کر چلے ہیں، یقیناً وہ اوج سرعیت تک پہنچے گا۔
اچھا راؤ صاحب کسی پارٹی سے رابطہ ہوا؟ سر ہم سے تقریباً تمام پارٹیوں کا رابطہ ہے. اچھا گیلانی صاحب نے بھی کیا ہے, جوید علی شاہ سے بھی بات چل رہی ہے, ابراہیم خان سے بھی ہوا ہے, شام سے چونکہ ہمارا پرسنل تعلق ہے, پرانا تعلق ہے, واہ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی نکاح بندی فائنل ہو جائے گی ہوں، تو انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے, ٹھیک اور ہو وہ ٹکٹ انشاءاللہ جیتنے والا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ, چونکہ جو حلقے کی پذیرائی ہے ہوں، اور جو عوام دیکھ رہی ہے, میں عوام کو دیکھ رہا ہوں, ہوں، بہت ہی زیادہ محبت کر رہے ہیں. ہو، یعنی کہ مجھے کسی سے ٹائم نہیں مانگنا پڑ رہا, لوگ مجھے خود فون کر رہے ہیں کہ وہ سب میرے پاس آئیں, میرے پاس آئیں, میرے پاس. ہم 4 مہینوں سے مکمل رابطے میں ہیں, اب ٹکٹ بہت پذیرائی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ووٹ اس دفعہ ہمیں حیران کن ووٹ پڑیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا صرف نام ہی رہے گا انشاءاللہ. ناظرین ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. اب آج کے اس دور میں جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے پچھلے 35 40 50 سال میں سیاست کی، اب لوگ چاہتے ہیں کہ نسل نو کو، نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے، اور ان کے اندر جو جذبہ ہے اس جذبے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جدید دور کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو سہولیات میسر آئیں گی، اور وہ کچھ جو وہ چاہتے ہیں ان کی دہلیز تک پہنچے گا. تو وہ روایتی سیاست جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی چاہیے، اور نوجوانوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. اور یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ پی 221 اور 222 میں جو انجینئر محمد عبداللہ قیوم راؤ کی انٹری ہے، انشاءاللہ یہ لوگوں کے خوابوں کی تکمیل کا سبب بنے گی. اچھا راؤ صاحب، خدا نہ خواستہ اگر کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو پھر آپ کے دوستوں کا کیا موقف ہوگا؟ راجہ صاحب, ہمارا جیتنا مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے، ہمارا مقصد سیاست ہے. ٹھیک ہے، ہم نے وہ ہر بندے کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اصل طاقت آپ ہیں, ٹھیک ہے، نہ یہ ایم این اے ہے, نہ یہ ایم پی ہیں. ٹھیک یہ ایم این اے جس کو طاقت دیں گے اس کی پاور آئے گی, خوب، اور انشاءاللہ ہم اس پہ بڑے کامیابی سے جا رہے ہیں. لوگ اس کو اون بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہم ہے، نے تمام لوگوں کو یہ بتایا ہے, ان کو یہ بات اس کو اجاگر کر دی ہے کہ اس دفعہ جو بندہ بھی وہاں ووٹ مانگنے جائے گا, ہوں، جو یہ منشی بھی حضرات بھیج دیتے تھے, ہوں، تھانے کی سیاست کرتے ہاں تھے, ہاں ہاں، انشاءاللہ اب وہ نہیں ہوگی. واہ، اب ان کے گھر گھر ہر ایک بندے کو, ایک گھر میں اگر 10 آدمی ہیں ہوں، تو اس ایم این اے صاحب کو ان 10 بندوں کے پاس جا کے منانا پڑے گا. منانا پڑے گا. اب وہ بات نہیں ہے کہ منشی کو بھیج دیا اور ووٹ پڑ گئے ہیں. ہم نے اس منشی پڑھنے کو ختم کرنا ہے آپ نے سیاست کو عملی طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا، انشاءاللہ. وگرنہ پہلے آپ والی بات درست ہے کہ بھئی منشی جاتا تھا ووٹ لے اور آتا تھا. ووٹ مل جاتے تھے. اب ہمارے جانے سے یہ ہوا ہے کہ اب وہاں تمام کے تمام بڑے لیڈر ہیں, ہوں، اب وہ گھر گھر جا رہے ہیں, اور واہ، یہ اس کا ریٹ ہمیں جائے گا انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے کمپین اور مزید بڑھانی ہے, جب کمپین ہماری بڑھے گی تو آپ دیکھیں گے یہ حلقہ مثالی ہوگا. ناظرین وقفے سے پہلے جو شعر میرے لبوں پر آنے کے لیے مچل رہا ہے وہ اسی گفتگو کے حوالے سے ہے. آفتاب ادب حضرت ڈاکٹر عاصی کنالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ طبیعت کو اس انداز سفر سے آشنا رکھنا، طبیعت کو اس انداز سفر سے آشنا رکھنا، ہوائے تند میں چلنا، ہتھیلی پر دیا رکھنا. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ راؤ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. مٹھی میں کوئی قید مجھے کیسے کرے گا، مٹھی میں کوئی قید مجھے کیسے کرے گا، خوشبو ہوں ہر ایک سمت بکھرنا تو مجھے ہے. تو جناب انجینئر محمد عبداللہ قیوم راؤ جو امیدوار ہیں پی 221 اور 222 سے، یقیناً وہ اپنے حلقے میں اس لحاظ سے بھی زیادہ ممتاز و ممیز ہیں کہ ان کے والد جناب راؤ عبدالقیوم شاہین وہاں پہلے ہی بہت سارے لوگوں کے ساتھ سیاسی و سماجی طور پر متعارف ہیں. یقیناً ایک بہت بڑا ایج ہوتا ہے کہ ان کے والد گرامی کو ایک عالم جانتا ہے. اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں کہ راؤ صاحب وہاں تمام تر غمی خوشی کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ تمام تر تقریب میں، تمام تر تقاریب میں موجود ہو
اور لوگ اسے پذیرائی دے رہے ہوں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ عید جو ہے وہ شروع سے انجینئر محمد عبداللہ قیوم راؤ کو حاصل ہے۔ اچھا راؤ صاحب، وہاں آپ کے اس حلقے میں راجپوت برادری بھی ماشاءاللہ موجود ہے، جن کی خاصی تعداد ہے وہاں، تو دیگر کون کون سی برادریاں ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ راجا صاحب، جو ہمارے دونوں حلقے ہیں اس میں میجارٹی میں راجپوت زیادہ ہیں۔ اچھا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 60% اس میں راجپوت ہیں اچھا، اور 40% دوسری قومیں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا، تو اس کے علاوہ چونکہ میں نے کبھی بھی برادری اعظم پہ یقین نہیں رکھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میری جو تحریک صبح ملتان تھی اس میں میرا موقع بھی یہی تھا کہ ہم سب ایک ہیں، ٹھیک ہے، وہی آر ون، وہ لوکل ہے، وہ مہاجر ہے، وہ پٹھان ہے، وہ راجپوت ہے، رائی ہے، کوئی بھی ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو میری یہ کمپین ہے ہی نہیں، میری بالکل صحیح، کمپین دوستوں کے ساتھ ہے، اور مجھے دوستوں نے ہی مجبور کیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو الیکشن لڑائیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو میں دیکھ رہا ہوں حلقے کی پوزیشن، مجھے بہت پذیرائی مل رہی ہے، اتنی پذیرائی مل رہی ہیں کہ جو ہمارے سابقہ ایم این اے حضرات ہیں وہ پریشان ہیں کہ وہ ٹکٹ کے لیے انشاءاللہ مجھ سے خود رابطہ کر رہے ہیں، اور مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ راؤ صاحب آپ کو ٹکٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس حلقے کی ایک بڑی خوبی رہی ہے کہ وہاں سے تقریباً زیادہ لوگ آزاد جیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے وہاں شاہ محمود قریشی ایم پی 85 میں آزاد جیتا، اچھا، شیخ خلیل، وہ پی ڈی پی پارٹی تھی، اتنی بڑی کوئی پارٹی نہیں تھی نصر اللہ خان کی، وہ جیتا، مرید حسین قریشی آزاد جیتا، مسلم لیگ نون سے ہار گیا۔ اس کے بعد جو ہمارے یہ ابراہیم خان صاحب تھے وہ آزاد جیتے، واہ، یعنی کہ وہاں کوئی ایسی آپ نہیں ہے، یعنی وہاں اتنی آزادی ہے کہ آزادی ہے، آزاد جیت وہ جاتے ہیں، لوگوں میں اتنا شعور اب ہے، واہ واہ، اور مزید شعور ہم نے دے دیا ہے کہ اب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، اوپنلی کرتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا ہے۔ جو ایم این اے ایم پی حضرات آج تک ایک سیوریج سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتے، اس نے ملک کا کرنا کیا ہے؟ ہم نے صرف وہ یہ کرنا ہے وہاں کہ جو وہاں کی عوام ہے اس میں شعور پیدا ہو گیا ہے کہ اب وہ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں۔ میں ایک جلسے میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ مشورہ دیں میں کس پارٹی کا ٹکٹ لوں، انہوں نے کہا راؤ صاحب پر بھال آؤ، پارٹیاں کیا رکھے، یہ سارے ڈاکو ہیں، آپ کا بیٹا نوجوان ہے، ینگ ہے، آپ کی پرسنالٹی ٹھیک ہے بچے کی، آپ اس کو الیکشن لڑائیں، اس کو آزاد بھی لڑائیں، ہم لڑیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ چونکہ ماحول ہمارا ایسا نہیں ہے، یہ بڑے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے، تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے اور لوگوں کو اتنا شعور زور دے جائیں گے کہ اب لوگ ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے۔ یقیناً ایسے ووٹ نہیں پڑیں گے آپ کہ جو منشی چلا گیا اور ووٹ پڑ گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ جو بھی ہے اس کو جانا پڑے گا، وہاں منت ترلا کرنی پڑے گی، پریکٹیکل کرنا پڑے گا، اب وعدوں پہ کام نہیں چلے گا۔ تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ واہ، اچھا حلقے میں جو آپ کی پذیرائی ہے اس کے بارے میں بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ ایک تو چونکہ یہ ہمارا نا آبائی حلقہ ہے، جی، 1985 میں 1977 میں مخدوم سزا حسین قریشی سے لے کے آج تک جو جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، یہ ہمیں اللہ نے کوئی عزت دی ہوئی ہمیشہ کہ جس کے ساتھ ہم ہوتے ہیں ہمیشہ وہ جیتتا ہے۔ واہ، تو اس وقت سے لے کے پھر پورے حلقے میں ہم پھرتے رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کے ساتھ، مرید حسین قریشی کے ساتھ، ایک دفعہ جوید علی شاہ کو ووٹ دے جتایا اس کو، ایک دفعہ یہ جوید ہاشمی کو جتایا، ابراہیم خان کو جتایا، پچھلے دفعہ ہم ابراہیم خان کے ساتھ تھے۔ لیکن اب لوگوں نے اب دیکھا نا یوسف زیگلانی صاحب ہیں، اب کیا پورے ضلع ملتان میں صرف ایک گیلانی خاندان رہ گیا ہے، اسی کا حق ہے اس نے الیکشن لڑنا ہے۔ اب جو ابراہیم خان صاحب ہیں وہ کہ جی میں بھی الیکشن لڑوں، میرا بھتیجا بھی الیکشن لڑے، جوید علی شاہ صاحب کہتے ہیں جی میں بھی لڑوں، میرا بھتیجا بھی لڑے، میرا بیٹا بھی لڑے، میرا بھائی بھی لڑے، سیاست ہے اس کو وہ آگے موروثی بڑھانا چاہتے سیاست کو کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، اب اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، اگر تم لڑو گے تو ہم بھی لڑیں گے، ہیں، ہونا بھی چاہیے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ جو تم نے کہہ دیا وہ ہو گیا، اب عوام کی مرضی سے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، نہ کسی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا راؤ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو جنرل الیکشن کا اعلان ہوا ہے اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے کیا الیکشن اس تاریخ کو ہوں گے؟ دیکھیں سر جی، راجا صاحب، الیکشن جب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے، چیف جسٹس نے اس نے اپنا الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے، تو ہم تو اس پہ یقین کرتے ہیں کہ ہوں گے، لیکن الیکشن ہو نہ ہو کبھی تو ہوں گے۔ ہم نے اپنی کیمپین شروع کر دی ہے، جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہماری کیمپین جاری ہے، وہ جاری رہے گی، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس ایم کو حاصل کر کے رہیں گے۔ ٹھیک ہو یہ گیا، فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ضرور لڑنا ہے، اور انشاءاللہ ان بڑے لوگوں کو ہرانا ہے، یہ دکھانا ہے کہ بندہ جب عزم کر لیتا ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ جو موروثی اور وراثتی سیاست ہے
یقیناً اس کا کلاکمہ ہونا چاہیے اور نئے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو اسمبلیوں میں نمائندگی کرنی چاہیے تاکہ وہ جو لوگوں کے خواب ہیں، عوام کے خواب ہیں، نوجوانوں کے خواب ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ اور راؤ صاحب اسی مشن کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور اپنے صاحبزادے انجینئر محمد عبداللہ قیوم راؤ کو سیاست میں لے کر آئے ہیں۔ تو راؤ صاحب کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ جو سیاست ہے اس کو عبادت کا درجہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ سر بالکل 100%۔ اگر آپ ایمانداری سے خدمت خیر جذبے کے لیے آئے ہیں تو نو ڈاؤٹ سیاست عبادت ہے۔ اور آپ یقین کریں، جب سے میں پہلے سوشل ورکر تو رہا ہوں ہمیشہ، اب جب میں نے باقاعدہ کام شروع کیا ہے اور جب لوگ مجھے کام کہتے ہیں اور جب میں اس کا کام کرتا ہوں، ایمانداری کی بات ہے، دلی طور پہ خوشی ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں کے اتنے بڑے کام نہیں ہیں جو نہ ہو سکتے ہوں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اس کے لیے میں نے دیکھا ہے یہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں ان کو جناب یہ ایم این اے ایم پی حضرات گاڑیاں لے کے جائیں گے، لے کے آئیں گے۔ میں نے کہا یار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، آپ مجھے فون کریں، واٹس ایپ کریں، مجھے کام بتائیں، آپ کا فون پہ کام ہو جائے گا۔ آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ گاڑیاں 10,000 گاڑی بک کرا کے بیٹھتے ہیں، 10 گھنٹے انتظار کراتے ہیں لوگوں کو۔ یہ ختم کر دیا ہم نے، لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے پاس آؤ، کوئی آپ کا منشی نہیں ہے، کوئی ڈرائیور کچھ نہیں ہے، ہم کھڑے ہیں سامنے، آپ کا استقبال بھی کریں گے، جو ہم سے ہوگا انشاءاللہ کریں گے۔ کیونکہ لوگوں کے جائز کام ہوتے ہیں، جائز لوگ کام کرتے نہیں۔ ہاں اب جو لوگ تھانے کی سیاست کرتے ہیں ان کو بھی کہہ دیا کہ اب ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو پورا گروپ لے کے تھانے میں پہنچ جائیں گے، آؤ بھائی ہم آگے ہیں، جائز کام ہے کریں۔ کیسے نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا، ڈی ایس پی کرے گا، ایس پی کرے گا، آر پی، کیوں نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اپنے دو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ناظرین، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو راؤ صاحب جو کچھ وہاں اس حلقے میں یا ان حلقوں میں لوگوں کے چہروں پر لکھا ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں جو سوالات ہیں اور ان کے ذہن میں جو وسوسے ہیں، راؤ صاحب ان کو دور کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جو روایتی اور موروثی سیاستدان ہیں جنہوں نے گزشتہ ادوار میں اس حلقے کے لیے کچھ نہیں کیا، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں پہنچ کر کچھ ایسا کر جائیں کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں، اور یقیناً ایسا ہونا چاہیے۔ راؤ صاحب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں عزیزم انجینئر محمد عبداللہ قیوم راؤ کو بھی دعوت دیں اور وہ بھی اس حوالے سے انتخابی گہما گہمی میں ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ، تو انہیں بھی ہم انشاءاللہ یہاں دعوت دیں گے۔ تاہم میں پروگرام کے ان آخری لمحات میں چاہوں گا کہ آپ اپنے حلقے کے حوالے سے، انتخابی مہم کے حوالے سے اور دیگر بھی کوئی بات ایسی جو اب تک اس پروگرام میں شاید نہ ہو سکی ہو، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پیغام دیجیے۔ راجہ صاحب انشاءاللہ جب آپ انجینئر عبداللہ قیوم راؤ کو بلائیں گے اور جب آپ سے سوال جواب اس سے کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ بڑی اچھی قیادت کا آپ نے انتخاب کیا ہے۔ دوسرا انشاءاللہ میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اپنی جو ہماری عوام ہے، جو غریب عوام ہے، اس کا خوف ختم کرنا ہے کہ بھائیو یہ بڑے لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ بڑے صرف آپ کی وجہ سے ہیں۔ جب آپ ان کی ٹانگیں جیسے کھینچ لیں گے، ساکیاں کھینچ لیں گے، یہ فارغ ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنی جو آپ میں سے ہم آپ میں سے ہیں اور ہم غریب لوگوں میں سے ہیں، ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، جب ہم آپ کے تمام دکھوں کو سمجھتے ہیں، اور جب ہم آپ کے دکھوں کو سمجھتے ہیں وہی بندہ اس کو حل کر سکتا ہے جو کسی کا دکھ سمجھتا ہو۔ تو انشاءاللہ جب آپ دوبارہ کبھی پروگرام میں موقع ملا اور ہمیں اللہ نے موقع دیا اور دوستوں نے محبت کی تو انشاءاللہ آپ کو ایم پی شپ بھی نظر آئے گی، حلقے میں کام بھی نظر آئیں گے، اور وہاں دیکھیں گے جو بیوروکریسی اب ان قابو نہیں آتی، جو لوگ 2-2 لاکھ روپے دے کے پرچے کروا دیتے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ بھی ختم کرائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ زبردست۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے جناب راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب کے تاثرات سنے، ان کے جذبات کو محسوس کیا۔ وہ حقیقتاً اپنے صاحبزادے کے ساتھ اور عوام کے ساتھ مل کر ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ راؤ صاحب میں اس انقلاب میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ہمارا جو مکس نیوز کا یہ پروگرام انتخابی گہما گہمی ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو ناظرین، پروگرام انتخابی گہما گہمی سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اور اس شعر پر میں اختتام کرنے جا رہا ہوں راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ہمارے خواب کا منظر بدلنے والا ہے، ہمارے خواب کا منظر
بدلنے والا ہے، چراغ رہنے دو سورج نکلنے والا. کیا بات، انشاءاللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.